جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ۔ آپ ہیں جی وجاہت علی بھائی، اوسلو ناروے سے، اور میں بڑا حیران ہوا جب انہوں نے مجھے کہا کہ -5 ٹیمپریچر میں یہ پنکھا لگا کے سوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس بات پہ، -5 ٹیمپریچر میں، مطلب ہم بھی گئے ہیں -5-10 میں بھی گئے ہیں، اس پر پنکھا لگا اور اس پر پسینے آ جانا ہے ان کو۔ یہ صرف بتا نہیں رہے، یہ دکھا بھی رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ماشاءاللہ آپ تھے ایسے، اچھا، اور اب ہو چکے ہیں ایسے کچھ ہی عرصے میں، تو اوور ایج لگ رہی ہے بہت جی۔ اور ان کی جب آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے نا، ہاں 40 ایئرز اولڈ، 40 ایئرز میں ایسے؟ جی یہ ایج 20-30 کے درمیان ہوگی، یا 30-35 کے درمیان، 28 لگ رہی ہے جو اندازہ۔ یہ 40 ایئرز میں جی ویسے ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی 2 بار آپریشن ہوا ہے کمر کا، اچھا، بیک کا درد ہوتا کیا، ان کو کمر میں سوئیاں چبھتی اور ٹانگوں میں سوئیاں چبھتی شدید، اچھا، خود ہی ٹھیک، اور گرمی لگتی بہت زیادہ۔ اب یہ 40 سال کی عمر میں اسٹک کے ذریعے چلتے ہیں 40 ایئرز میں، اور یہ فوٹیج آپ دیکھیے گا۔ سجاد بھائی یہ باہر جو ہے نا برف پڑی ہے، مائنس میں ٹیمپریچر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا میں نے اپنے کمرے میں سر کے ساتھ پاس ہی نا یہ دیکھیں تو بدن میں جو ہے نا جیسے آگ لگی ہو، اور یہ جسم میں ان کی عجیب سی آگ ہے، اور دکھ رہا ہے آپ کو۔ میں نے یہاں تک پوچھا آپ کے گھر میں کوئی ہیٹنگ سسٹم تو نہیں ہے؟ تو سینٹرلی ہوتا نا ہیٹنگ، کوئی کہتے ہیں کوئی ایسی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں باہر بھی نکل جاؤں گا نا اس ٹیمپریچر میں، مجھے پسینے آئیں گے۔ یہ ٹیمپریچر شیئر کیا ہے انہوں نے اسی رات سے، پرسوں کی بات ہے، -5 بہت زیادہ ہے یہ، مطلب یہ تو برف باری، مطلب 0 پہ، مطلب انڈر 10 بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یار میں ناردرن ایریا جاتا ہوں، ہاں، تو ہم تو یہاں پنکھے بند کر دیتے ہیں ٹیمپریچر جب 10-12 پلس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 15 میں بھی ہم پنکھے بند کر دیتے ہیں۔ 0 پہ کہتے ہیں برف باری شروع ہو جاتی ہے، -5 تو کمبل بھی، پنکھا تو بہت دور کی بات ہے، اور اپنے سر کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں پنکھا۔ بابا کیسے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کیوں اتنی گرمی لگ رہی۔ ڈاکٹر نے کوئی بتایا نہیں کہ ان کو؟ کہہ رہے ہیں بھائی ڈاکٹرز کے مطابق، سب کے مطابق سب ٹھیک ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے اسے آگ پھانک رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، اور یہ 5 سال سے کنٹینیو ہے، شاید بھی آپ امیجن کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں آپ کہ -5 ٹیمپریچر میں آپ کو پسینے آ رہے ہیں، آپ پنکھا چلا کے آپ، حیرت ہے، بہت مطلب حیرتناک بات ہے یہ تو، کہ کس طرح سے۔ میں نے اسے ویڈیو منگوائی نا یار، کبھی کبھار سمجھ آتی ہے بات، چلو ایک دن کو انسان کو جیسا کھا لیا اس کو گرمی لگے، 5 سال لگاتار نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ میں نے ان سے منگوائی ہے ویڈیو، میں نے کہا مجھے مجھے جو آپ بتا رہے ہیں اس کی ویڈیو بھیج سکتے ہیں؟ ابھی نے پہلے تصویریں بھیجی تھی، انہوں نے دکھائی مجھے باہر برف باری، ٹیمپریچر، اپنے کمرے میں پنکھا چل رہا ہے، اسی روم میں خود کھڑے، ٹی شرٹس پہنی ہوئی، پسینے کہتے ہیں آتے ہیں یار، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں کشمیر گیا تھا تو مذاق میں نے پنکھا چلا دیا تھا، اور چیخیں نکل گئی تھی لوگوں کی۔ ہم کراچی والے پنکھے کی آواز سن کے سوتے نا، آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، آپ امیجن کر لیں میکسیمم ٹھنڈ میں جہاں گئے ہوں -5 ہی ٹیمپریچر ہے میکسیمم ہمارے اطراف کا، بہت ہوا زیارت سائڈ پہ، آگے سائڈ پہ کوئی 15-20 تک چلا جاتا ہے۔ اس ٹیمپریچر میں تیز پنکھا چلا لیں گے آپ اپنے سر کے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے یار، بیمار پڑ جائیں گے، کہتا رہا ہوں، سر چوک ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا، سر درد ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، لڑکوں نے مذاق میں کشمیر میں چلا لیا تھا ہم نے نا، تو وہ چیخیں نکل گئی تھی، حالانکہ وہ اسے مانسیرا کے تھے۔ آپ اندازہ لگا لو یار، اور آپ باہر نکلیں گے، ہم تو جیکٹوں پہ جیکٹیں پہنیں گے، ٹوپیاں پہنیں گے، گلوز پہنیں گے، سب کریں گے، ان کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، ٹی شرٹ، کیونکہ معاملات بگڑے ہوئے کہہ رہے ہیں سب ٹھیک تھا، سب بہت اچھا تھا، اچانک ہی پچھلے 5 سالوں میں نا میں ایسے سے ایسا ہو گیا، مطلب یہ تھی تو ماشاءاللہ بڑے پیارے، مطلب جیسے باہر کے لوگ ہوتے ہیں جن پہ
دھوپ کا اثر نہ پڑا ہو ویسے. اور نا مجھے ایک چیز نے اور پریشان کر دیا, خود بہت حیران ہے اس بات پر کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ مسجد نہیں گئے. کیوں؟ نماز پڑھنے. تو گھر میں بھی نہیں پڑھتے؟ اب نہیں پڑھتے. کہتے میں بھائی مجھے پلٹ دیا ہے, میں بدل گیا ہوں بالکل. سے کہتے ہیں نا میں کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا. عجیب سے کہتے ہیں نا کہ میں نہیں رہا, میں کچھ اور ہو گیا ہوں. اور بڑا دکھ ہے, افسوس ہے ان کو اس بات پر کہ 5 سال گزر گئے. 5 عیدیں ہوتی ہیں, چھوٹی عیدیں 5, پھر بقرہ عیدیں 5, 10 عیدیں ہوتی ہیں, پھر بڑی راتیں, جمعے بڑی راتیں ہیں. تو اب اندازہ لگا لو. رمضان ہے سب سے بڑا. تو یار یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی نظر بد, جادو یا کوئی بددعا. کہتا ہے مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میری ذات سے کوئی ایسا ہوا ہو جان بوجھ کے, لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے جو ڈاکٹرز کو نہیں سمجھ آ رہا. بڑے پڑھے لکھے ہیں یار, 2 آپریشن کروا چکے ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں. اب انہوں نے مجھے لکھا کیا ہے, کہہ رہے ہیں جس نام کی جواب میں, آئی ایم وجاہت علی فرام آسلو ناروے, following and watching your program since beginning. اچھا, Please pray for me when you meet your مہربان صاحب. صحیح. Please discuss my situation. I am having back problem and since 5 years operated twice but still the same. I need your prayer and your audience. I was very smart and active, hard work and was practical, religious, hard, full energy. Family ہے ان کی ماشاءاللہ. I think having نظر بد اور black magic اور بددعا, don't know what happened to me. I haven't been to mosque for the last 5 years. پچھلے 5 سالوں تک نہیں گئے مسجد میں. Having urine leakage problem because of nerve damage. I'm 40 years old but walk with stick like an old man. 40 سال کے ہوتے ہوئے stick سے چلتے جیسے کوئی بوڑھا چل رہا. Kindly do dua for me. I have never missed your program. دعائیں دے رہے ہیں جی, محبت رکھتے ہیں ہم سے. اب میں نے پوچھا نا کہ ڈاکٹرز نے بتایا کیا آپ کو, مسئلہ ہے کیا, آپ نے یہ دیکھیں یہاں تک آپریٹ کروا لیا, کاسٹلی بھی بہت ہوگا شراز بھائی, پھر 1 سے 2 بار کروایا آپ نے, کتنا جدید آپریٹ ہے. کچھ بھی نہیں, لاسٹ آپریشن تھا, سب ٹھیک ہے مگر میں ٹھیک نہیں ہوں. باہر مائنس ٹیمپریچر ہے, مجھے گرمی لگتی ہے, پنکھا سر پر لگا کر سوتا ہوں, باہر برف ہے. I feel hot even outside, مجھے پسینے آتے ہیں باہر بھی. پتہ نہیں بس جا کے اپنے مہربان سے پلیز میری باتیں, شاید ان کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کر دے. مجھے لگتا ہے کسی نے مجھ پر جادو کیا ہو. سوئیاں چبھتی ہیں کمر پر اور سیدھے والی تھائی پر, مطلب اپنی ران پر نا, ٹانگ پر سوئیاں چبھتی ہیں کمر پر. شاید بھائی حسد بہت زیادہ ہے فیملی سے باہر. حسد جو ہے نا, مطلب ان کی فیملی اور رشتہ داروں میں کہتے ہیں حسد بہت زیادہ, من شر حاسد اذا حسد. اللہ پاک کرم کرے. میرا دل مڑ گیا ہے سب کچھ سے, نماز تک نہیں پڑھ سکتا, بہت کچھ جو پہلے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا. ان کو نا اپنے آپ پر ایک طرح سے ہوتا ہے نا, بس ہو جاتی ہے انسان کی, کیونکہ اندر سے تو آواز آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں رب تو ہے نا دل میں, آپ کے اندر نور تو ہے نا, وہ آپ کو بلاتا ہے نا اپنی طرف, پازیٹیوٹی کی طرف, کہ آؤ نماز کی طرف آؤ, بھلائی کی طرف آؤ, جو حکم ہے جو فرمان ہے فلاح کی طرف ان کی طرف آؤ. تو وہ اب بار بار جب آواز آتی ہے نا تو یہ پھر کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی حالت سے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شکر ہے آتی ہے آواز, یہ شکر ہے آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر پا رہا, یہ جو مجھے کرنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہے, کسی بھی طرح بیٹھ کے لیٹ کے, وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر کے, کچھ کر کے مجھے کرنا ہے. اور جن کے خطا ہو جاتے ہیں تو اس میں اجازت ہے کہ اگر وہ کر لیں تو کچھ دیر معاف ہوتا ہے. اب آپ سمجھیے گا سچویشن کہ نا چاہ رہے ہیں کر نہیں پا رہے, گلٹی بھی فیل کر رہے ہیں. انسان تب پھنستا ہے جب اپنی غلطی پہ قائم رہتا ہے. یہ وہاں یہ بات نہیں ہے, ان کو اپنی غلطی محسوس ہو رہی ہے, طلب بھی کر رہے ہیں, دعائیں منگوا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, سب کچھ اوپنلی نام بتا رہے ہیں, سب کچھ دکھا رہے ہیں آپ کو, یار یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں کرنا چاہ رہا ہوں نہیں کر پا رہا. آگے بول رہے ہیں جی انشاءاللہ بس امید لگائی ہے آپ کے توسط سے اللہ پاک نے بہت ساروں کا بھلا ہوا. میں نے بھی اپنی کہانی رکھ دی بھائی سمجھ کے. یہ ان کی محبت ہے جی.
اللہ وسیلہ بنائے، جیسے آپ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ سے تعالیٰ کی ہے، وسیلہ کوئی بن جاتا ہے. بے شک. اب سجاد نماز جو ہے اب تو جدید سائنس کے مطابق یہ نماز سب سے بہترین پین ریلیور ہے، یہ بیک پین کا، آپ کا مائنڈ کا، ان چیزوں کا، تو یہ سب سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں اکثر جس پر گزرتی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے. یہ میرے خیال سے گزر چکے ان سب چیزوں سے، 5 سال کم نہیں ہوتے. اور حالت ایسی حالت پر جب آپ حیران ہیں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ کیا سچویشن ہوگی، کیا صورتحال ہوگی. الگ ہی ہے نا، آپ انسان والا معاملہ ہی نہیں ہے، نارمل انسان والا معاملہ نہیں ہے آپ کا. چلو کمر کا پین ہے، درد ہے، چلنے کا ایشو ہے، علاج چل رہا ہے. یہ سردی گرمی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو لاکھوں میں سے ایک معاملہ لگ رہا ہے مجھے. میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، میں نے آپ کو نام بتایا، تصویر دکھائی ہے، اور ان کی محبت ہے، ان کا یقین ہے کہ بات ہمارے مہربان تک پہنچے گی، آپ تک پہنچے گی. نام لیا انہوں نے، تو اللہ پاک کرا کرے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ، وہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا میں اس سے ویسا معاملہ کر دوں گا. باقی ہم نے تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ کر سکتے آج سے، تو آپ کے لیے کسی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ جب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں. پتہ نہیں چلنے دیتے، ملاقات نہیں ہوتی، فون پر بات تو دور کی بات ہے. نہ دینے کو کچھ ہے، نہ لینے کی ضرورت ہے. اور جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے، ان کے جو مسائل حل ہوئے نا اس پر ہم بھی حیران ہیں. بے شک ہم بھی بہت پریشان ہیں. یقین کریں میں خود حیران ہوں. میں بھی آپ سے ایک دو باتیں اور شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت جلد. شاید آپ لوگ بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں. اللہ پاک کرم تھا ہے رہے گا یار انشاءاللہ. اور وجاہت بھائی ماشاءاللہ فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن کہتے ہیں انسان کی بس ہو گئی. ایسی لائف کا کیا ہے؟ 40 سال میں آپ یہ ہو گئے ایک دم گھٹنے میں ہلکا سا بائک سے چوٹ لگی تھی، بیکار ہو گئے تھے سجاد. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو اتنی سخت پین میں ہے. اللہ پاک بچائے. جب بھی خدا نے خاص اگر تو کسی نے کچھ کیا ہے نا تو جو جیسا کرتا ہے نا وہ ویسا کرتا ہے. آپ کو یہ بھی اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، بابا اس کا طریقہ فرماتے ہیں. میں نے خود دیکھا سنا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے، اپنے سامنے کی بات فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. جو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ وہ کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. آیت جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں لیتے لوگ. آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی رب کی طرف سے، ذلت بھی رب کی طرف سے. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اوروں سے ہم شروع کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. یار ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ جب اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، تو مجھے ذلت کیوں مل رہی ہے؟ امان کی وجہ سے نا. مجھ سے ایسا کیا ہو گیا ہے؟ پھر جب اپنے اندر بندہ جھانکتا ہے نا تو اس کو باتیں یاد آتی ہیں. وہ کہتا ہے ارے یار فلاں کو میں نے یہ دینا تھا نہیں دیا، فلاں کو میں نے یار یہ کہا تھا میں نے نہیں کیا، فلاں کو یار میں نے وہاں بیٹھ کے میں نے یہ بات کہی تھی، وہ بیچارہ چپ ہو گیا تھا یار، وہ اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ اندر اندر رو رہا ہوگا، اس پر کیا گزری ہوگی. تو جو آپ کو یاد آ جائے نا فلاں کے ساتھ ہوئی ہے ذات، وہ تمام چیزیں اپنی کلیئر کریں پہلے. اور یہ میسج والی نہیں آئی ایم سوری مجھے معاف کر، میسج والی نہیں، کتے کو باہر نکالنا ہے. پوری بات کہنی ہے کہ یار فلاں ٹائم پر میں نے آپ کے 1000 روپے دینے تھے، میں نہیں دے سکا. اس وقت 1000 روپے کی یہ ویلیو تھی، آج شاید 1500 ہو گئی ہوگی، بھائی 1500 لے لوں. ٹھیک، یا فلاں جگہ پر میں نے جان بوجھ کر یہ بات کہی، مذاق اڑایا، تکلیف پہنچائی، آپ کی دل آزاری مجھے معاف. یہ لے لو یار، مان جاؤ، یہ لے لو یار مجھے معاف کرو، دل سے معاف کرو، نہیں مجھے لکھ کر دے دو. آپ مانگ لیں، ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں پر. ٹھیک. اور پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انجانے میں ہو جاتی ہے، آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، آپ یہ چاہتے نہیں کہ میری رات سے اس کی دل آزاری ہو، میرا پلان نہیں ہوتا ہے، لیکن انجانے میں ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہہ دو اے اللہ پاک میں جان بوجھ کر جن سے میں نے غلط کیا
ان کا تو میں نے سارا معاملہ کلیئر کر دیا، ایک ایک سے لکھوا بھی دیا، ان سے منا بھی دیا، انہوں نے مجھے اوکے بھی کر، لیکن اگر انجانے میں بھی ایسا ہے جس کا دل دکھا ہے، میری ذات سے تکلیف پہنچی، تو اللہ پاک میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کو پیسے دے رہا ہوں، کسی کو رستہ پار کرا رہا ہوں، کسی کو لفٹ دے رہا ہوں، اس کا ثواب اب انہیں پہنچا دیں جن کی دل آزاری ہوئی میرے ساتھ، بدلے میں مجھے معافی دلوا، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ کارساز ہیں، اور بدلے میں میرے پاس میری جان حاضر ہے، میرے پاس یہی ہے بس میرا، اور کچھ نہیں، وہ چاہے آپ لے لیں، یہ کمٹمنٹ ہے دل سے۔ فرماتے ہیں یہ کہہ دو اللہ پاک، پھر فرماتے ہیں کرا مجھے، پھر کرا مجھے، یہ کیا ہے لوگوں نے، ارسلان بھائی نے کیا تھا، وہ جو بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جن کا، ہاں ماشاءاللہ کام کا مسئلہ تھا 2 سال سے، پنجاب سے، پھر ان کی فیملی آ رہی تھی، ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتے، کئی لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا طریقہ ہے سمجھنے ذریعہ، میں نے خود دیکھا سنا ہے۔ باقی جی بات پہنچ گئی ہے، ایسی اپنی دل کی باتیں نا بندہ انہیں سے شیئر کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے، جو ان کو اپنا سمجھتا ہے۔ کون کرتا ہے یار، کون کرتا ہے؟ مسئلے ہر کسی کے ساتھ ہیں، اور اصل میں جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایکچولی میں آپ اپنے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں نظر عنایت سے ہی ہوئے ہیں، رب سے دعاؤں سے ہی ہوئے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، ہم نے تو صرف شیئر کیا ہے، لیکن خلوص نیت دل سے یہ تھی کہ اللہ ان کو صحیح کر دے، ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ محسوس ہوا درد، جی دکھ ہوا، تکلیف میں کچھ دیکھ نہیں کے ملا ہے۔ تکلیف محسوس ہوئی، اور میں نے عرض کی نا جن سے جتنے کیسز آپ سے شیئر ہوئے، ان سے ملاقات تو دور کی بات، فون پر بات نہیں ہوئی، امانتاً لیا، امانتاً آپ تک پہنچا دیا، کوشش کی نہ کم نہ زیادہ، دلاسا دیا بیسکلی، اچھا ایک دلاسا ہوتا ہے نا دل رکھنے والا۔ تو عرض یہ جی کرتے اللہ پاک ہی ہیں، وہی کریں گے، جیسے بھائی خود کہہ رہے ہیں، یا ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں، سیدھا جس کو چاہے بنا، اور ان کو بڑا یقین ہے، بڑی امید ہے آپ لوگوں سے، آپ سے، سب سے۔ سجاد دل آزاری کی بات کر رہے تھے، تو دل آزاری بڑا گناہ ہے، اللہ بچائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج کل گھروں سے سوچ کے نکلتے ہیں کہ فلاں مجھے اس محفل میں ملے گا تو میں وہاں یہ کروں گا تو 4 بندے اس پہ ہنسیں گے یا اس پہ پریشان ہوں گے، لیکن وہ سوچتے نہیں ہے کہ جس کا دل دکھا رہا ہے اگر اس کی اللہ نے سن لی تو پھر کیا ہوگا۔ جو ایک بات سب سے زیادہ میرے کانوں نے سنی اور آنکھوں نے دیکھی نا اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے، سب سے زیادہ نوٹ کر لیجیے، سب سے زیادہ جو جملہ میں نے سنا ہے وہ ہمارے مہربان کے مہربان کا جملہ ہے۔ فرماتے سب کی دل نوازی کرنا، کسی کی دل آزاری مت کرنا، یہ مت دیکھنا سامنے والا کون ہے، صحیح، وہ بادشاہ ہو، بھنگی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، الحمدللہ صحیح، سب کی دل نوازی کرنا، کسی کی دل آزاری مت کرنا۔ دلوں میں رب ہے یار، کہاں ہے وہ کرنا، دل میں ٹوٹے ہوئے دل میں رب ہے یار، ہر انسان کے دل میں، تو اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا، بھلا نہیں کر سکتے، برا بھی مت کرو، صحیح، بہرحال یہ سب آپ کے سامنے ہے، جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں اندازہ لگا سکتے، ہم -5 ٹیمپریچر میں شاید تھرمل شرٹیں، جیکٹیں، کمبل، ٹوپیاں، گلوز، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ چلو وہاں کے جو پکے بھی ہیں نا، میں کہتا ہوں چلو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ کھا لیتے ہیں، یا سراجید کھا لیتے ہیں، وہاں کسی جڑی بوٹیاں کھا لیتے ہیں، سر وہ بھی پنکھا نہیں چلاتے۔ سجاد وہ کسی ونس ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کے سمٹمز جو ہوتے ہیں بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، ایسی مثلا کوئی اور جو جسم کے علاوہ جو ٹمپریچر بڑھایا جائے، لیکن یہ تو سردی ان کو اندر سے کیسے آگ لگ رہی ہے، واللہ عالم۔ یار زیارت میں ہم تھے نا، بگ فوٹ پہ گئے تھے نا شوٹ، وہاں کے جو لوکلز تھے نا، کمیشن والوں میں ٹھیک ہے بھائی وہیں کے ریزیڈنٹس ہیں، وہ پکے ہو چکے ہیں، لیکن جب رات کو سوئے تھے نا ہم سارے، کسی نے ہیٹر بند نہیں کیا تھا جا کے، میں نے کیا تھا ہیٹر بند، یار سب سو گئے تھے، وہ صبح تو لاشیں ملتی سب کی، وہاں کے لوکلز تک سو گئے، تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہیٹر کو بند کریں جا کے۔ اذانیں ختم ہوئی تھی اور میں مہمان، وہ میزبان، وہ سو گئے بھائی سارے کمبلوں میں، رضائیوں میں، میں نے بند کیا تھا، مقصد کہنے کا ان کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے ہیٹر کو بند کریں، سردی اتنی ٹھنڈ، وہ -2 ٹیمپریچر تھا، 3 یا -2، اور ادھر -5 پہ پنکھا چل رہا ہے، بتاؤ۔ میں خود بتا رہا ہوں سجاد، کشمیر میں جب ہم گئے تھے تو گروپ میں، تو وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے تھے، تو انہوں نے مجھے چیلنج کیا، میں کہا میں نے چیلنج کرتا ہوں، میں پنکھا چلاتا ہوں، وہ ہم لوگ نہیں رہ سکے، جو برف تھی چاروں طرف، اور جو سردی کے جو ٹیمپریچر بڑھ گیا نا، اور یہ مستقل
5 साल से पंखा चला के सो रहे, तो मैं ये तो कहूँ दिमाग शॉक हो जाएगा, सांस ही नहीं जा सकती। तो वाइफ कहा है इन्होंने जी, दिल से कहा है, खुद से दिल से हर चीज़ रख दी, ओपन पूरी किताब आपके सामने है, नाम बताया, शहर बताया, एज बताया, सब बताया, एक एक चीज़ बताई, सब आपके सामने है। अल्लाह दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह।